بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ عید والے دن سویڈن کے ایک عدالت نے ایک عراقی ملعون کو قرآن جلانے کی اجازت دی تھی، اور عید کے دن جیسے لوگ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم کے بڑے مسجد سے نکلے تو اس بدبخت نے قرآن کو جلا دیا، جس کی وجہ سے پورے عالم اسلام میں غم اور غصہ پایا جا رہا ہے، اور تمام امت مسلمہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروا رہے ہیں۔ محترم سامعین، اس کے تیسرے دن پاکستان خیبر پختونخوا کے علاقے چارسدہ کے ایک گاؤں کلیاس میں قرآن کریم کو جلانے کا واقعہ پیش آیا۔ یہ کھیتوں میں ایک مسجد ہے جس میں ایک قرآن مجید جو 2 کپڑوں میں لپٹا گیا تھا، اور مسجد کے جائے نماز اور سپوں کے لیے بچائی گئی دریا تھی۔ اس جائے نماز اور دریوں کو سمیٹ کر پہلے اسے آگ لگایا، پھر مسجد کے اندر ہی اس کے اوپر قرآن مجید کو رکھا اور ان کو جلایا۔ ایک بچے نے دیکھا کہ مسجد سے دھواں اٹھ رہا ہے، پورے مسجد میں دھواں ہی دھواں ہے۔ وہ بھاگ کر اپنے والد صاحب کے پاس گئے کہ مسجد میں آگ لگی ہے۔ جب وہ آدمی اور گاؤں کے کچھ لوگ مسجد میں پہنچے تو قرآن مجید مکمل طور پر جل چکا تھا، اور جائے نماز اور دریا بھی جل چکی تھی۔ پھر اس مسجد کے پیش امام کو اطلاع دی گئی۔ وہ جب آئے تو انہوں نے قریبی تھانے میں جا کر رپورٹ درج کروائی۔ پولیس نے آ کر وہاں سے شواہد اکٹھے کیے اور ملزم کی تلاش شروع کر دی۔ اس واقعے سے چارسدہ کے عوام خصوصاً کلیاس کے عوام میں غم اور غصہ پایا گیا، تو تانے کے اسی چوڑے لوگوں کو جمع کیا اور کہا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، ہم معاملے کی مکمل تحقیقات کریں گے۔ پھر لوگوں کا غم اور غصہ دیکھ کر علاقہ سرڈیری کے ڈی ایس پی سنوبر شاہ بھی آئے اور لوگوں کو اطمینان دلایا کہ ہم بھی مسلمان ہیں، اس کا مکمل پاک اور شفاف تحقیقات کریں گے۔ اس کے باوجود لوگوں نے علاقے کے لوگوں کو پیغام بھجوایا اور احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ اس احتجاج میں ایک اینکر نے ایک بڑے میاں سے اس حادثے کے بارے میں پوچھا کہ قرآن کو کس طرح شہید کیا گیا، تو وہ 2-4 لفظ بولنے کے بعد زار و قطار رونے لگا کہ یہ ہمارے مسلمانوں کا ملک ہے اور اس میں یہ کیا ہو رہا ہے۔ بار بار اینکر اس سے پوچھتا رہا کہ آپ بتائیں کہ یہ کیا ہوا تھا، لیکن آخر میں انہوں نے معذرت کر لی کہ میں اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ محترم سامعین، یہ تو ہمارے مسلمانوں کا حال ہے۔ اسی طرح سویڈن اور خیبر پختونخوا چارسدہ میں قرآن کو جلانے کا واقعہ جب پیش آیا تو ادھر روس کے صدر پیوٹن نے عید کے دنوں میں روس کے سب سے تاریخی مسجد کا دورہ کیا، تو وہاں کے مسلمانوں نے قرآن مجید تحفے میں پیش کیا، تو پیوٹن نے محبت سے قرآن کو سینے سے لگایا، اور وہاں پر انہوں نے صحافیوں کو بتایا کہ قرآن جیسے مسلمانوں کے لیے مقدس ہے، اسی طرح دوسرے لوگوں کے لیے بھی مقدس ہونا چاہیے، اور ہم ہمیشہ اس اصولوں کی پابندی کریں گے۔ محترم سامعین، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس قانون کا بھی اعلان کیا کہ جو بھی مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید کی بے حرمتی کرے گا، اس کو مسلمانوں کے علاقے میں سخت سے سخت سزا سنا دی جائے گی۔ محترم سامعین، قرآن کی حفاظت کا ذمہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی نے خود اٹھایا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، لیکن ہم اور آپ اگر اس کے لیے آواز اٹھائیں گے، ہم اور آپ کو مفت میں اجر ملے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی جتنے بھی شعائر اللہ ہے ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ ان ملعونوں کو نیست اور نابود کرے۔ اللہ سبحانہ وتعالی آپ سب کو اپنے حفظ اور امان میں رکھے، اپنے خصوصی دعاؤں میں یاد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔